وہ مفتی صاحب اس پر بات ہو رہی تھی قضا نمازوں کے بارے میں. تو اگر کوئی ہوں، شخص اس طرح سے کرے کہ نماز کے لیے وہ جا رہا ہے تو سنت نمازوں کی جگہ سنت نمازیں ہوں، نہ پڑھتے ہوئے وہ قضا نماز پڑھ لے. جیسے ظہر میں گیا 4 رکعت جو پہلے کی سنت ہوتی ہے وہ نہیں پڑھتے ہوئے وہ 4 رکعت قضا نماز پڑھ لی اس کی ظہر کی. تو ہوں۔ یہ صحیح رہے گا ہر نماز میں اس طرح سے کرنا؟ اور اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا نا مفتی صاحب کہ وہ گناہ گار ہے اور نہیں، اس سے اس بالکل طرح؟ فرق نہیں پڑے گا. اس کے ابا کو دیکھنے جا رہے ہیں ہم، شادی کرنی ہے اس سے، تو یہ تو ہر بندہ گنہگار ہے. تو جو نارمل جتنے مسجد کے امام ہیں ان کی اگر کنڈلی کھولیں گے تو گنہگار ہی نکلیں گے. ہم کون سے نیکوکار ہیں؟ کہ احناف کے نزدیک جو حج کے واجبات ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے کنکریاں مارنی ہے جمعرات کو، پہلے دن 10 تاریخ کو. اس کے بعد آپ نے پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق کروانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا حرام اتارنا ہے. تو اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو دم دینا پڑے گا یا کوئی کرنا پڑے گا، یا کیونکہ واجب عمل ہے، اس کے بارے میں بتا دیں. ہمارے ساتھ ہیں عالم فیق صاحب. جی، السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، خیریت جی؟ الحمد للہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ مفتی صاحب. وہ مفتی صاحب اس پر بات ہو رہی تھی قضا نمازوں کے بارے میں. تو اگر کوئی شخص اس طرح سے کرے کہ نماز کے لیے وہ جا رہا ہے تو سنت نمازوں کی جگہ سنت نمازیں نہ پڑھتے ہوئے وہ قضا نماز پڑھ لے. جیسے ظہر میں گیا 4 رکعت جو پہلے کی سنت ہوتی ہے وہ نہیں پڑھتے ہوئے وہ 4 رکعت قضا نماز پڑھ لی اس کی ظہر کی. تو یہ صحیح رہے گا ہر نماز میں اس طرح سے کرنا؟ نہیں، سنت موقدہ نہیں ترک کر سکتے ہیں، سنت غیر موقدہ ترک کر سکتے ہیں. تو یہ عصر میں کر سکتا ہے، عشاء میں کر سکتا ہے، باقی ظہر میں نہیں کر سکتا. چونکہ ظہر کی جو سنت و سنت موقدہ ہے اس کی فضیلت آئی ہے، پابندی سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے، خصوصاً مفتی تقی صاحب نے اپنی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر وہ سنت غیر موقدہ میں گنجائش نکلے گی، اس کو ترک کر کے اس کی جگہ پہ قضا نماز پڑھ لے. ہم نے بھی اسی طریقے سے اپنے زمانے میں نماز قضا کی ہے، عصر کے موقع پر کی، عشاء کے موقع پہ کی، اور اس کے علاوہ مغرب کی 2 رکعت کے بعد جو موقع ملتا وہاں کی ہے. ایسے سب موقع نکال کر آپ کر سکتے ہیں، لیکن موقع کو نہیں ترک کر سکتے. جی. اور ایک سوال تھا مفتی صاحب کہ جی، مان لیجیے کبھی کسی نماز میں امام صاحب نہ آتے ہو، مطلب نہ آئے، تو پھر اس ٹائم میں جو سلیکشن ہوتا ہے نا امام کا، تو وہ عام طور پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کا لباس دیکھا جاتا ہے، اور چاہے اس کو قرآن تجوید سے اور صحیح طرح سے پڑھنا آتا بھی نہ ہو تب بھی اسی کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اور اگر مطلب اس میں سلیکشن کا جو کرائٹیریا ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن ہونا چاہیے یا پھر لباس؟ جی، سب سے مین کرائٹیریا ہے کہ وہی قرآن ہونا چاہیے، اس کا شرعی لباس ہونا چاہیے. شرعی لباس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اب ہاف ٹی شرٹ پہن کر آ گیا تو ایک درجے میں یہ غیر مناسب لباس ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے، پینٹ پہنا ہوا ہے، سطر اس کا ڈھکا ہوا ہے، اور اس طرح نہیں ہے کہ سطر کی حیت پوری نظر آ رہی ہے. قرآن اصل ہے، اس کا قرآن معیاری ہونا چاہیے. معیاری کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے بہتر میں اچھا قرآن پڑھنے والا ہوئے، عالم بالسنہ ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ قرآن ہے، کیونکہ نماز میں وہیں سے تو فرق پڑے گا، اس کا نماز کے بنیادی مسائل. تو اگر اس کا قرآن صحیح ہے تو وہ صحیح سے نماز پڑھے گا، سب کی نماز صحیح ہو جائے گی. قرآن ہی نہیں صحیح ہے تو پھر اچھا لباس پہن کے کیا کریں گے جب نماز ہی صحیح نہیں پڑھا رہا ہے. اور اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا نا مفتی صاحب کہ وہ گناہ گار ہے اور نہیں، اس سے اس بالکل طرح؟ فرق نہیں پڑے گا. اس کے ابا کو دیکھنے جا رہے ہیں ہم، شادی کرنی ہے اس سے، تو یہ تو ہر بندہ گنہگار ہے. تو جو نارمل جتنے مسجد کے امام ہیں ان کی اگر کنڈلی کھولیں گے تو گنہگار ہی نکلیں گے. ہم کون سے نیکوکار ہیں؟ تو یہ غلط چیز ہے. یہ تو حدیث میں بھی نہیں. ہاں، یہ ہونا چاہیے کہ آدمی نیکوکار ہو، لیکن ہم کو نہ تو جج کرنے والے کسی کو. یہ کہ کوئی اگر اس وقت ضرورت ہے تو اس وقت کھڑا کیا جائے گا اس کو. اچھا، اگر اس کی جگہ پر رہتے ہوئے سوچیں ہم کہ وہ خود کو گناہ گار سمجھ رہا ہے اور ہچکچا رہا ہے آگے بڑھنے میں، تو اس کو تو گناہ نہیں ملیں گا نا کچھ نماز نہ پڑھا نہیں، کے؟ کوئی نہیں ملے گا. نہیں ملے گا، اور وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. ہاں، اللہ یہ کہ کوئی پڑھانے والا ہی نہ ہو، کوئی بھی نہیں ہے، اور کوئی صحیح سے پڑھانے والا شخص ہے تو پھر اس کو آگے بڑھنا چاہیے، دوسروں کی نماز کا خیال کرنا چاہیے. ورنہ خود کی بھی نماز اس کی جائے گی اور دوسروں کی بھی جائے گی. جی جی، جزاکم اللہ خیر ہوں، مفتی صاحب، بہت شکریہ. چلیے، السلام علیکم. السلام علیکم. ہمارے ساتھ ہے عثمان چوہان صاحب. جی بھائی، اوپر ہیں آپ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت جی، میں نے آپ سے حج کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ احناف کے نزدیک جو حج کے واجبات ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے کنکریاں مارنی ہے جمرات کو، پہلے دن 10 تاریخ کو، اس کے بعد آپ نے پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق کروانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا حرام اتارنا ہے۔ تو اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو دم دینا پڑے گا یا کوئی کرنا پڑے گا، یا کیونکہ واجب عمل ہے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ جی اس کے اندر دیکھیے ترتیب کے اندر نا 2 قول ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے ترتیب جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک، اور ہمارے اندر 2 جن کی بات ہوتی ہے کہ بھائی بعضوں کے نزدیک ترتیب ضروری ہے اور بعضوں کے نزدیک ترتیب میں گنجائش مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس مسئلے کے اندر ترتیب کی رعایت کرنا ضروری ہے، اوکے۔ اور رہ گیا اس آپ کا کی آواز کہ کٹ کیا دم رہی ہے۔ واجب ہوگا، کہ مجھے تھوڑا سا موقع دیں، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو۔ اصل میں کٹ رہی ہے، اب آ جی رہی ہے؟ اب آ رہی، اب آ رہی ہے۔ ابھی بھی کٹ رہی ہے؟ اب ہاں رکیے، اس کے لیے آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں، چونکہ یہ جتنے بھی حج وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں تھوڑے سے پیچیدہ ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑا اختلافی مسئلہ ہوتا ہے یہ۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پر آنسر کرتا ہوں۔ آپ نے 10 ذی الحجہ کے بارے میں سوال کیا ہے نا؟ ہاں جی رمی اور لک میں اوکے، چونکہ ایک مرتبہ میں نظر مار لوں تاکہ آپ کو صحیح آنسر دے سکوں۔ ٹیب ضروری ہے، ایک منٹ۔ اس کے بعد دم واجب ہوگا، ترتیب واجب ہے ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ جی دوسرے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یوم عرفہ کے بعد جو رات مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، تو ہم عام طور پہ جو خیمے ملتے ہیں وہ تو نیو مینا میں ہیں، جو نیو مینا ہے وہ اب تو مزدلفہ میں شامل ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم جا کے اپنے نیو مینا میں اپنے خیمے میں جا کے قیام کر لیں تو کیا ہماری وہ مزدلفہ میں رات گن شمار کی جائے گی؟ نیو مینا کے اندر آپ جا رہے ہیں، اور کب جا رہے ہیں؟ یعنی عرفہ کے فوراً بعد چلے جا رہے ہیں، مغرب سے پہلے ہاں جی، پہلے؟ وہ مغرب کے یعنی کہ ہاں جی مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد، جیسے ہی جو ہے نا حرج کی وجہ سے جو بھی موقع ملے اس وقت۔ اب یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے، اس کی بھی تحقیق کرنی پڑے گی کہ کب سے یہ ہو گیا ہے نیو یہ جو تقریباً ہو گئے ہیں حضرت جی، 5 سے 10 سال سے 5-6 سال سے سن رہے ہیں ہم۔ وہ نیو مینا اچھا جو ہے نا وہ ایکسٹینشن کی ہوئی ہے، وہاں پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ مزدلفہ سٹارٹس ہیئر، مگر وہاں خیمے جو ہے نا مینا کے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا اگر میں نے یہ پوچھنا تھا حضرت جی، اگر مثال کے طور پر مزدلفہ میں قیام نہ کیا جائے اور اگر مینا چلا جائے بندہ، تو پھر اس پہ بھی کوئی دم واجب ہوتا ہے یا کوئی اس پہ بھی ہاں ہے میں اس کو دیکھ اتنا؟ لیتا ہوں، یہ اس مسئلے کی بھی ذکر یہاں پر ہے۔ دیکھیے یہاں پر حقیقی مسئلہ تو یہ ہے کہ جو باہر خیمے وغیرہ لگائے جا رہے ہیں نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مینا کی طرف لگائے جا رہے ہیں، مزدلفہ سے جوڑ دیا جاتا ہے ایسا بول کر کے مزدلفہ میں شامل ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مزدلفہ میں شامل نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو آپ کو جو مزدلفہ والا ہے اسی میں رہنا چاہیے۔ آج کل جو لگا رہے ہیں خیمے یہ بول کر کے وہ مزدلفہ میں ہیں، تو اس کو مزدلفہ نہیں مانا جائے گا، وہ مینا میں ہی شامل ہے۔ اور چونکہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں غروب تک تو یہاں پر جہاں پر ہم عرفات کے اندر ہیں تو عرفات کے اندر ہی رہیں گے، اس کے بعد ہم مزدلفہ کے لیے نکلیں گے، ٹھیک؟ تو وہ مزدلفہ کے جی اندر مانے نہیں ہے، مزدلفہ کا اس پہ لگا رہتا ہے نا، کیا بول رہے ہیں آپ، ہاں جی، عرفات کا وہاں پر بارڈر لگا رہتا ہے کہ یہ عرفات ہے، میدان عرفات ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بورڈ یہ لگا ہوتا ہے کہ نا جی مینا جو ہے نا اس سے آگے جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے مزدلفہ سٹارٹس ہیئر، مزدلفہ سٹارٹس ہیئر لکھا ہوتا ہے، اور اس کے اندر خیمے لگے ہوتے ہیں، اور جی اس جی کو نام دیا گیا ہے نیو مینا کا۔
نہیں تو آپ کو رات گزارنی ہے مزدلفہ میں، رات گزارنی ہے، کیونکہ آپ جب جائیں گے تو 9 کی جو رات گزاریں گے وہ مزدلفہ میں جائیں گے، آپ وہیں پر گزاریں گے، اس کے بعد پھر آپ اس کی صبح ہوگی، پھر اس کے بعد آپ جائیں گے مینا کی طرف. تو اس کی جو رات ہے، جو نیا والا خیمہ وغیرہ لگ رہا ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. جو اصل مزدلفہ ہے وہیں پر ہی آپ کو رہنا چاہیے. ٹھیک. اچھا حضرت تیسرا میرا یہ سوال یہ تھا کہ جمرات جو ہے وہ یعنی کہ پہلے دن 10 تاریخ کو شیطان کو کنکریاں عشاء تک مارنی ضروری ہیں؟ اگر عشاء کے بعد اگر ماری جائیں تو دم پڑے گا؟ شیطان کو کنکری جو مارنا ہے 10 تاریخ کو، آپ کہہ رہے ہیں عشاء تک مارنی ضروری ہے کہ نہیں؟ تو ہاں جی. یہ سارے جنایت کے معاملے ہو جاتے ہیں. تو جنایت کے جتنا بھی باب ہے نا، وہ ایسا باب ہے اس کو دیکھ کر جواب دینا پڑتا ہے. تو 10 تاریخ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو رکیے میں انشاءاللہ یہاں پر آپ کو جواب دیتا ہوں. تھوڑا سا اس کو دیکھنا پڑے گا مجھے، کیونکہ جنایت کے اندر ڈائریکٹلی یہ چیز بہت کم پیش آتی ہے. درجہ میں رات کو رکیے گا یہاں پر آپ. شروع ہونے سے شروع تک سوال تک سوال سے مغرب تک ہے. عشاء بعد آپ مار سکتے ہیں، مکروہ وقت ہے، دم نہیں واجب ہوگا آپ کے اوپر. ٹھیک ہے. اصل جو اس کا مسنون وقت ہے 10 تاریخ کو، وہ ہے سورج کے طلوع ہونے سے شروع ہو کر یہ شروع زوال تک رہتا ہے، یہ مسنون وقت ہے. اس کے بعد جو دوسرا وقت شروع ہو جاتا ہے وہ زوال سے لے کے مغرب کے درمیان ہے. آپ بغیر کراہت کی اس میں مار سکتے ہیں. اور آخری جو موقع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مغرب سے لے کے صبح تک کا. تو مغرب سے لے کے صبح تک کا جو ٹائم ہے ایک مکروہ ٹائم ہے. اس میں آپ اگر کنکری مارتے ہیں تو ایک مکروہ ایک درجے میں مناسب نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے دم نہیں ہوگا آپ کے اوپر. ٹھیک ہے. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. چلیے، السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.